بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں آج آپ سے کئی دنوں کے بعد مخاطب ہوں۔ ایران امریکہ جنگ جو ہے وہ ہر روز ایک بدلتی صورتحال ہوتی ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور ابھی شروع ہونے والا ہے، تو ان حالات میں تحریک انصاف پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آتی۔ پی ٹی آئی کے قائد عمران خان جیل میں ہیں، ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کے لیے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے ایک شوشہ چھوڑا تھا، تو وہ بھی ٹھس ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، قبل سے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ہمیں خدا واسطے کا پی ٹی آئی سے بیر نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کا لیڈر جیل میں ہے اور جیل کے باہر پی ٹی آئی کے قائد کی 3 بہنوں اور بشرا کے جو اپائنٹ کروائے ہوئے عہدیداران ہیں ان کے درمیان ایک کشمکش ہے۔ حلیمہ خان کھلم کھلا پی ٹی آئی کے چیئرمین، وکلا اور دیگر عہدیداران کے خلاف بات کرتی رہتی ہیں، جو اقتدار کے بھی مزے لے رہے ہیں اور کوئی اسمبلیوں میں بیٹھے۔ بار بار وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے 2 سال میں کیا ریلیف دلایا ہے عمران خان کو، اور جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا لیگل بزنس جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، میں جو کچھ کماتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو عمران خان کی تینوں بہنیں کبھی کبھی سخت لفظ استعمال کرتی ہیں ان کے خلاف۔ ابھی حال ہی میں سب نے سنا ہے، سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں سیکرٹری جنرلشپ کو، میں تو پہلے ہی اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن عمران خان نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور عمران خان نے اپنی بہنوں کو میرے پاس بھیجا کہ انہوں نے کہا کہ کسی کے بارے میں کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے میرے بارے میں سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ اپنا واپس لیں۔ اب بات یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت تو ہے اس وقت گور علی خان کو، بس بیرسٹر گور پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن ان کی کہیں سنوائی نہیں ہے۔ اسد قیصر بھی کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتی ہے پارٹی کے کچھ لیڈر۔ ایک دوسرے کے بارے میں یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ فلاں آدمی اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے، فلاں آدمی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اب یہ جو ہمارے پاس 2 نئے لیڈر آئے ہیں، قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سینٹ میں، ان پہ بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ کبھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جا کر حکومت سے جا کر ملتے ملاتے رہتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مراد کے بارے میں بھی اسپیکر کے پاس کہتے ہیں جی کہ ہمارا فلاں جگہ پر ہمارا جناب ہمارا مکان الاٹ کرو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو، ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کی عزت و توقیر اس طرح نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے اپنے قائد حزب اختلاف کی ہو، اس لیے وہ بھی دل برداشتہ رہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف لڑائی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے قائد کی، وہ رہا نہیں ہو رہا ہے، 2 سال سے زیادہ عرصہ ان کو ہو گیا ہے، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جب کبھی کوئی بات چلتی ہے
تو پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو سارے کے ساری اس کوششوں کو ان پر پانی پھیر دیتے ہیں. اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان نہیں بنتی، اور بشرا بی بی کے آشیرواد سے جو لوگ پارٹی میں عہدیدار ہیں ان کی علیمہ خان سے نہیں بنتی. ابھی نیا وزیر اعلیٰ ہے، اس کی بھی اب ان کے ساتھ نہیں بنتی، بلکہ ان کی تو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ایک دن بھی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان سے. علی امین گنڈا پور گھر جا کر بیٹھ گئے ہیں. تو پارٹی جلسے تو کر رہی ہے، کبھی مردان میں، کبھی پشاور، کبھی کس جگہ. ان جلسوں سے اگر لوگ باہر نکلتے ہیں اور عمران خان کو رہا کرانے کے لیے کوئی تحریک چلاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ان جلسے جلوسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ماس اس کے علاوہ کہ آپ چیک کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں. پورا آپ سرکاری وسائل استعمال کر کے جلسے تو کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان جلسوں کا کوئی سیاسی فائدہ بھی ہے؟ عمران خان کو باہر آنا چاہیے اور اس کے لیے ماحول بننا ضروری ہے، اور ماحول بنانے میں پارٹی کی قیادت کا بھی بڑا رول ہے. اگر وہ چاہیں تو کوئی ڈیل تو کرا سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر عمران خان کسی ڈیل پہ تیار ہو جاتے ہیں تو باہر آ جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان کوئی بات اسٹیبلشمنٹ کی مان لیتے ہیں اور رہا ہو جاتے ہیں تو یہ ایک سیاسی فیصلہ ان کا ہوگا. عمران خان اگر ذہنی طور پر اب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اب دیواروں سے باتیں کرتے ہیں تو وہ تو اب پھر لیڈرشپ کے قابل بھی نہیں رہیں گے. اس لیے عمران خان کو ایک ایسا ماحول چاہیے جس میں وہ انڈیپینڈنٹلی باہر آ جائیں اور بے شک کچھ عرصہ ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر بھی کر لیں. فوری طور تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی یہاں میدان کھلا دے دے. فرض کریں اس سے پہلے نواز شریف اور بھی کئی لوگ اس طرح کی ڈیل کر کے جا چکے ہیں. عمران خان کا باہر آنا ضروری ہے، کھلی فضا میں وہ رہے، اور پھر کوئی معاملہ طے ہو جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ سب کچھ بھی ہو جائے، پی ٹی آئی کا کوئی کارکن عمران خان کی ڈیل کو بھی تسلیم نہیں کرے گا. آج بھی اگر عمران خان کے بارے میں کوئی سچی بات بھی کہی جائے تو عمران خان کے حامی کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے. تو اب بھی یہ سمجھا جائے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، کبھی کہتا ہوں ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، کبھی کچھ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بے مقصد اور ایسے ہی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بہتر یہ ہے کہ اگر عمران خان کوئی معاملہ طے کر کے باہر آ جائیں اور اس کے بعد پارٹی کی لیڈرشپ ان کے پاس رہے، وہ پاکستان سے باہر رہے یا جہاں بھی رہے، تو میرا خیال یہ کہ پارٹی ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوگی. ابھی لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے اور دن بدن ایسا لگتا ہے کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آ رہا. عمران خان کو باہر لانے کے لیے پارٹی کی قیادت کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لینا چاہیے، یا پھر انتظار کریں کہ عدالتیں ان کو کس حد تک انصاف دیتی ہیں. شکریہ.